میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کافی اسپریچول باتیں تو کری ہیں، بٹ 11th آر کا ایک جو چارم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن ڈے ایشوز ہیں ہم اس کو لازمی ٹچ کرتے ہیں اور لازمی اس سے بات کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہم نے فتناز پہ اور ایلومیناٹی اینڈ زائنزم پہ اور پیلسٹائن پہ اور غزہ پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں، ایون میسکولینٹی اینڈ فیمینٹی پہ بات کی بہت ڈیٹیل میں الحمد للہ. ایک جو چیز آج کل بہت زیادہ پریولنٹ ہوئی ہوئی ہمارے پاکستانی معاشرے میں سبحان اللہ، وہ فیملی بلاگنگ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اس پہ بہت یعنی ایکسٹینسولی بات کریں، اور یعنی 2-3 اسپیکٹس ہوں. نمبر 1، میسج ٹو دوز ہو آر میکنگ دیز ویڈیوز. نمبر 2، ان کے ویورز جو عام عوام الناس ہے. اینڈ نمبر 3، جو نہ پرابلی ویور ہیں نہ وہ کانٹینٹ بناتے ہیں، بٹ دے وڈ لائک کہ ان کی وائفز یا وہ دے ٹیک دیئر وائفز آؤٹ سائڈ ہاؤسز اینڈ شو دم ٹو پیپل، ناٹ انٹینشنلی، بت کہ چلو میری ذرا اسٹڈنیس، میرا ذرا ڈوپنیس، میرا سگما جو میل کا جو گراف ہے وہ بڑھے گا کہ آئی ایم این الفا میل، کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے. اور یہ نیچرلی جو ہے لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ یار جس کی بندی خوبصورت ہے، اچھا پہلے تو بندی ہوتی ہے شادی سے پہلے اور دور جاہلیت میں، پھر وہ جب بیوی بن جاتی ہے دے اسٹل فیل پراؤڈ کہ یار میری بیوی. اینڈ یو نو واٹ، پیپل رسپیکٹ، یعنی اللہ معاف کرے کہ لوگوں کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، کہ اس نے جو ہے نا اچھا بڑا ہاتھ مارا ہے. اصل میں ایج آف مٹیریلزم کے اندر آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے نا، کہتے ہیں if you've got it flaunt it. سو اگر آپ کے پاس گاڑی ہے فلانٹ کرو، اگر آپ کے پاس بیوی ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ بہت خوش شکل ہے تو اس کو آپ فلانٹ کرو، کو یہ میری ٹرافی وائف ہے، اور اس کو ڈسپلے کرو، اور اس کے ذریعے پھر آپ کو کریڈیبلٹی کائنڈ آف مل رہی ہوتی ہے معاشرے میں. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میں کسی بزنس میٹنگ میں جاتا ہوں یا کسی کارپوریٹ ڈنر پہ جاتا ہوں فار ایگزامپل، تو میرے ساتھ میری بیگم جو ہے میرے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ میرے ساتھ ایک شو پیس کے طور پہ آئی ٹیک کیئر ایوری وے. اینڈ لائک وائز ہم باقی بھی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان کو کرتے ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے بہرحال. اور مجھے حیرانگی زیادہ ہے بہرحال جو فار ایگزامپل کچھ تو ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ فار کانٹینٹ بنا رہے ہیں، ان کو پیسے کی حوث ہے یا وہ اپنے ہر جگہ کیمرہ گھسا دیتے ہیں اپنے رومز میں. بٹ میں زیادہ حیران ان لوگوں پہ ہوتا ہوں جو دیکھتے ہیں سب کانٹینٹ. اچھا وہ جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ آپ کو پتا ہے جو ڈیموگرافک ہے ان کی، جو فیملی بلاگنگ دیکھ رہے ہیں، وہ 5 سال سے لے کے 15 سال میکس. آپ کی جو آڈینس ہے نا، آئی ایم پریٹی شیور کہ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، وہ فیملی بلاگرز یعنی 90% پلس جو ہے نا، دے آر ناٹ. اللہ کرے ہماری امیدوں پہ پانی نہیں پڑنا آپ لوگوں نے. انشاءاللہ وہ ہے، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو نا کہ ہم لوگوں نے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز بنائے تو جو کامنٹ سیکشن آتا ہے نا، اس میں تقریباً سارے ہی ان کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں 2 اینگلس پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ فیملی بلاگنگ میں سمہاؤ پہنچ گیا اور وہ اب یہ چیزیں کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا تھا، بیکاز الاٹ آف پیپل ہو گیٹ ان ٹو اٹ دے ڈو اٹ فار منی، رائٹ، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اٹس اے کوئک اینڈ ایزی وے. لیکن بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کے پیچھے آپ اپنی عزت بھی تو گوا رہے ہیں نا، آپ اپنی فیملی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ ان کی بھی عزت کو جو ہے نا داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور آپ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے کمپلیٹلی فیک ہے. مطلب جو قسم کی چیزیں آپ دکھاتے ہو پرینکس کے طور پہ اور یہ سارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے. ساری چیزیں آپ نے دکھانی ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دن کے 3 ویڈیوز نکالنے ہیں، ہر حال میں نکالنا ہے، کانٹینٹ لے کے آنا ہے. جب تک وہ دن کے 3 ویڈیوز نہیں آئیں گے، وہ یوٹیوب الگورتھم اس طرح سے ٹریگر نہیں ہوگا. ٹک ٹاک کے الگورتھمس کو آپ انگیج کرنا چاہ رہے ہو، واٹ یو وانٹ از ٹو گیٹ ریونیو آؤٹ آف دیٹ. اور اس طرح کے جو کیپشنز آپ بناتے ہو یا آپ جب اس کے تھمبنیلز بناتے ہو، اس کی پرائمری آڈینس جو ہے وہ بچے ہیں 5 سال سے لے کر 15 سال کے. سو میرا جو کویشچن ہوگا نا وہ یہاں پہ زیادہ یہ ہوگا کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ٹو دیز کڈز جب وہ یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں. ان کو آپ نے کون سے میسیجز دیے ہیں؟ ایک میسج میں بتاتا ہوں، پھر باقی آپ بتائیں کہ اس میں واٹ کوڈ بی دی افیکٹ آف دس. تو آج سے آپ لیٹس سے ایک بچہ ہے، وہ آج 5 سال کا ہے اور وہ اس قسم کی فیملی بلاگنگ دیکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس کو بیچ میں پرینکس بھی آ رہے ہیں، چھوٹے سے جوکس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. جو بھی مطلب کوئی ڈیسنٹ انسان، کوئی میچور انڈیویجول جو ہے نا، وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال فیملی بلاگنگ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈائجسٹ بھی کر پائے گا، لیٹ الون انجوائے اٹ. سو یہ جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے لے کے 15 سال کے، یہ آہستہ آہستہ شغل میلہ ٹائم پاس کے طور پہ کرتے ہیں. بٹ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک پوائنٹ میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ ان کو یہ بتا رہے ہو you don't need to be a teacher, you don't need to be a doctor, you don't need to be an engineer, you don't need to become a bureaucrat, you don't need to go into the forces. کچھ نہیں کرنا. آپ پتہ ہے کرو، کیمرہ اٹھاؤ، ویڈیوز بناؤ فیملی والوں کی اور اس کو یوٹیوب پہ ڈالو، یہ کرو تو تمہیں بہت پیسہ ملے گا. یو ول ارن مور دین اے ٹیچر,
مور دین اے ڈاکٹر, مور دین اے فلانا. تو ہماری آلریڈی جو معاشرہ ہے جو آلریڈی اتنا مٹیریلسٹک ہے, اور ایک بتایا جاتا تھا کہ جی آپ پڑھائیں گے, یعنی آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ سوسائٹی کے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنو گے نا آپ. کیونکہ یہ وہ شعبے ہیں, فار ایگزامپل ٹیچر ہے, استاد ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بیوروکریٹ ہے, یہ وہ پیشے ہیں, لائر ہے, یہ وہ پیشے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں, بٹ سوسائٹی کا کوئی نہ کوئی فنکشن کو فلفل کرتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں, شارٹ کٹ بتاتے ہیں, ہاؤ یو کین میک مور منی دین آل آف دیز پروفیشنز. ٹیچر بیچارے کی کیا سیلری ہوگی جو تمہیں ہم بلاگر کی بتا دیتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, کیمرہ اٹھاؤ, اور جتنا زیادہ آپ پرووکٹیو کانٹینٹ کریٹ کرو گے, جتنا زیادہ آپ اپنی فیملی کو ایکسپوز کرو گے, جتنا اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرو گے, کنٹروورشل باتیں کرو گے, اتنا زیادہ ویوز ملیں گے. ویوز جہاں سے بھی ملیں آپ کو, چلو آپ کو 5 سال کے بچوں سے ہی مل جائیں, نو پرابلم, ویوز تو مل رہے ہیں نا, پیسے تو آ جائیں گے, یوٹیوب ول پے یو فار دیٹ. سو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ڈیٹرمنٹل چیز ہے کہ اگر یہ چیز جاری رہتی ہے, لیٹ سے کہ آج بچہ جو 5 سال کا ہے وہ 15 سال کی عمر تک یہی کرتا ہے, آپ پوری ایک جنریشن ایسی تیار کر دو گے جو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا, لائک ریئل ورک نہیں کرنا چاہتا, کوئی بندہ ایکٹیولی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا. سو اس کے بعد کیا ہوگا, بس یہی پھر پیچھے سوشل میڈیا رہ گیا. تو اس کی آپ اگزامپل دیکھ لیں, جس طرح ٹک ٹاک کا جو مشروم گروتھ ہوئی, گاؤں کے اندر جو ہے نا, لڑکیاں کیا لڑکے کیا, وہ کیٹ واک کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, چل کے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھو گے, حیران ہوگے کہ اکثر اوقات کسی پارک میں آپ چلے جاؤ نا, جسٹ کیجولی آبزرو واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن دیئر. میجورٹی پیپل, دیکھو ہم بچپن میں جاتے تھے پارک میں کرکٹ کھیلنے, فٹ بال کھیلنے, واک کرنے, جاگ کرنے, سائیکل چلانے, کچھ نہ کچھ ہوتا. ابھی آپ کو نظر آئے گا زیادہ تر عوام جو ہے اس نے فون کھولے ہوئے, اور ایک بندہ کیجولی چلتا آ رہا ہے بڑے اسٹائل سے, اور ایک بندہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے, یا خود ہی فون رکھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. سبھی کوئی پتہ نہیں کرتا اسلام آباد میں کہ نیچے ایک ٹک ٹاکر بیٹھا ہوتا ہے اس کے, اللہ اکبر. اچھا میں سبحان اللہ, ابھی آٹم گزرا اسلام آباد میں, بھائی ٹک ٹاکر ایسے نکلے ہیں جیسے بارشوں کے بعد نا وہ ارتھ وارمز نہیں نکلتے, اور پورے پھیل گئے. اچھا میں نا آپ سے ایک پرسنلی چیز شیئر کرتا ہوں, یہ کہ میں ابھی دین کی طرف جنگ چل رہی تھی اور میں آنا چاہ رہا تھا, تو اس دور کا نا ایک بلاگر تھا لوگن پال, تو وہ بڑا آج کل باکسر بنا ہوا ہے, آج کل باکسر جیک پال لوگر سب آ گئے. اچھا مائک ٹائسن جیسے باکسر سے بھی نا پیسہ بولتا ہے, کنٹروورسی ہے ساری, یہ بات ہے بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ اچھا آئی ڈونٹ لائک دس گائے ایٹ آل, ٹھیک ہو گیا. میں نے اس کی ولاگس نہیں دیکھے تھے, بٹ میرا چھوٹا بھائی سے فالو کر رہا تھا اس وجہ, میں نے کہا یار کون ہے, کیا حرکتیں ہیں, ہی واز آل دا پلیس. تو آئی نیور لائکڈ ہم, اور یہ جو حرکتیں کر رہا تھا, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, ہائی ایڈرینلن, یہ وہ سارا. میں نے کہا جو دیکھو تو صحیح میں. میں نے ایک ولاگ دیکھا بڑی کراہیت سے, پھر کچھ دنوں بعد دوسرا ولاگ دیکھا تھوڑی لیس کراہیت سے, پھر تیسرا ولاگ دیکھا تھوڑی اور لیس کراہیت سے, اور جو کرتے جا بھی محبت ہو گیا. محبت تو خیر نہیں, بالکل نہیں ہوئی, بٹ یہ کہ آئی فاؤنڈ ہز کانٹینٹ اے بٹ اٹریکٹیو. اب میں دیکھنا شروع ہو گیا, اور پھر نا چونکہ اتنا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں, ہم آج فلاں جگہ دیکھنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, انگیجنگ اس کو بناتے ہیں کہ جو بندہ اس نیت سے نہیں بھی آتا نا, وہ سما اس میں انگیج ہو جاتا ہے. اینڈ یو نو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے دل پہ. یعنی جیسے وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دا شارٹیسٹ وے ٹو اے مینس ہارٹ از, پیٹ سے بھی نہیں, دل سے بھی نہیں, بلکہ تمہاری آنکھوں سے. یو آر واٹ یو سی ان لائف, you are what you vision and observe in life. So you are an average of 5 people you meet on daily, or the content you watch on daily basis. تو جو 5 سال سے 15 سال کے بچے, ان میں تو کوئی ایموشنل میچورٹی ہے ہی نہیں, ان کا ذہن کس طرف مولڈ ہو رہا ہوگا. ایک ہمارے بھائی ہیں ابو حسان کے نام سے, کہ وہ جب اپنا بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کا کیریئر تباہ کرنا ہوتا تھا نا, میں نے اپنے کسی امپلائی کا کیریئر اف آئی ہیٹڈ, اپنے دور جلیل بتا رہے ہیں, سو ہی از این LLP ایکسپرٹ اور سارا. تو کہتے ہیں میں کیا کرتا تھا, اس کی سیلری فار ایگزامپل ہے 50,000, میں اس کی سیلری لاکھ کرتا تھا, اور پھر لاکھ کرنے کے بعد 1 مہینے پے کر کے اس کو میں نکال دیتا تھا, کہ اس کو لگے کہ میری سیلف ورتھ یہ ہے, اور پھر وہ لاکھ سے نیچے کسی اور جاب کے لیے سیٹل نہیں ہوتا تھا, اور اسے کیریئر تباہ ہو جایا کرتا تھا. سو سیٹنگ اے اسٹینڈرڈ فار یور لائف کہ میں بھی فیوچر میں یہ کام کروں گا, یا اتنا ایزی منی مجھے واپس آنا شروع ہو جائے گی, میں دنیا گھوموں گا اور اس کی ویڈیوز بناؤں گا اور میرے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا, یا اپنی یہ ایسپریشن سیٹ کرنا, اٹ از یور ڈومڈ دین. کیونکہ یہ جو انفلوئنسز کا زیادہ جو آنیسٹلی بتاؤں جو ٹائم فریم ہے نا, یہ 2 سال ہے بس. یہ مجھے ایک بہت بڑا بندہ جو کہ انفلوئنسز ڈیل کرتا ہے, اپنی کمپنی کے ان کو پے کرتا ہے, کہتا ہے تو ابھی 1.5 سے 2 سال ہے.